يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. یہ قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، اور اس وقت انسان کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی اس کا استحضار ہے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ اللہ رب العزت کے انعام اور احسان کا تذکرہ کر کے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اس کے احسانات اور اس کی نوازشات کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان شکر گزار، فرما بردار، احسان شناس اور اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والا بندہ بنتا. لیکن اس کی نعمتوں کا اور اس کی نوازشوں کا اس نے عجیب صلہ دیا، عجیب اس کا بدلہ دیا کہ اللہ کے معاملے میں بالکل یہ بے حس ہو گیا، اور شکر گزاری، وفاداری اور فرما برداری اس کو فراموش کر کے طغیان اور عدوان اور معصیت اور بغاوت کی راہ پہ چل نکلا. اور یہ کیا سمجھتا ہے کہ اگر وہ مہربان ہے، اگر وہ بندہ نواز ہے اور انعام اور احسان کرنے والا ہے تو وہ عدل کرنے والا نہیں ہے، عدل کرنے والا نہیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اور وہ کریم ہے، اور جو کریم ہوتا ہے وہ احسان کرتا ہے، لیکن اس کے کرم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اگر اس احسان کے بدلے میں کوئی آدمی غلط روش اختیار کرے تو پھر وہ عدل بھی کرتا ہے، وہ عدل بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کو ملحوظ رکھنا، اور اللہ رب العزت سے انسان کا یہ نیاز مندی والا تعلق، احسان مندی والا تعلق کہ میں اس کی نوازشات میں ہر وقت ڈوبا ہوا ہوں، اور اس کے احسانات اور اس کے انعامات ہر وقت میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں، بلکہ متواتر مجھے حاصل ہو رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے انقطاع نہیں ہے. تو میری طرف سے کیا جا رہا ہے وہ ایک بڑا مشہور اثر ہے، پتہ نہیں اس کی صحت تو شاید اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہے بڑا مؤثر. انا والجن والانس فی نبأ عظیم، اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے. انا والجن والانس فی نبأ عظیم خیری الیہم نازل وشرہم الی طالع. میری طرف سے ہر وقت خیرات اور نوازشات اور برکات ان کی طرف اترتی رہتی ہیں. خیری الیہم نازل وشرہم الی طالع. اور ان کی طرف سے برائیاں، معاصی اور بغاوتیں اور سرکشیاں اور نعوذ باللہ اللہ کی گستاخیاں یہ اللہ کی طرف چڑھتے رہتے ہیں. اتحبب الیہم بالنعم، میں ان کی طرف اپنے آپ کو محبوب بناتا ہوں انعامات اور احسانات کے ذریعے کہ وہ میرے ساتھ محبت کریں. وہ منعم و محسن ہے، وہ بندہ نواز ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہر ضرورت کی چیز دینے والا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ اکبر. اتحبب الیہم بالنعم ویتبغضون الی بالمعاصی. تو انسان جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے. تو یہ انسان کے قیامت کی ہولناکی اور اس دن کی یہ کیفیت کہ انسان کو اپنا کیا کرایا سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اور اس زندگی کے اندر اللہ کی نوازشات اور احسانات کو یاد کر کے اللہ کا وفادار اور شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ رب العزت کی یہ جو حکمت ہے اور اللہ رب العزت کی جو قدرت اور نوازش ہے، اس کی ایک غایت ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک ہدف ہے، اور وہ یہی
کہ انسان جو ہے وہ کامل انسان بن کے اور اعلیٰ انسان بن کے اپنے آپ کو دکھائے، تاکہ اس سے بھی بڑا انعام اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دے۔ اس سے بڑے انعام کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن جنت کے اندر جو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں وہ تو یہاں ناقابل تصور ہیں۔ وہ تو لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ کیسے ہے وہ حدیث؟ لا اذن سمعت، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ اکبر۔ عادت العبادی ما لا اذن سمعت ولا عین رات ولا خطر علی قلب بشر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نعمت کے لیے تیار کرنا، اور انسان جو ہے وہ ایسا نابکار اور ایسا ناہنجار ثابت ہو کہ وہ ان نعمتوں کو بھی بے قدری کر کے، ان کا غلط استعمال کر کے ان نعمتوں کو بھی اپنے لیے عذاب بنا لے اور اس نعمت سے بھی محروم ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے، تو یہ انسان کی بڑی ہی سفاہت ہے، جہالت ہے، حماقت ہے، نادانی ہے، اور اس کا یہ بڑا ہی نیچ پنا ہے، یہ اس کی انتہائی سفلہ پن کی کیفیت ہے کہ انسان وہ نوازنا چاہتا ہے اور انسان ان سے اس کے غضب کا انسان مورد بن جائے اور اللہ کی ناراضگی کا انسان جو ہے وہ مستوجب ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے نا انسان کے لیے بہت ہی نامناسب اور ناروا اور قطعاً انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے انسان، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کو خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ اکبر۔ اس کی تخلیق فرمائی، اس کے لیے منصوبہ بندی کی، فسواک، پھر اس منصوبے کے مطابق اس کو ٹھیک نک سک کے ساتھ اللہ رب العزت نے درست کر دیا، فعدلک، اور اس کو بڑے توازن اور بڑے اعتدال کے ساتھ ہر اعتبار سے ایسا رکھا کہ اس میں عقل بھی ہے، جذبات بھی ہیں، غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے اور لگاؤ بھی ہے، انس بھی ہے اور عقل بھی ہے اور فکر بھی ہے اور کسی وقت انسان کی سرشاری بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کو متوازن رکھنا یہ شریعت کا کام ہے، اللہ کی ہدایت کا اور اللہ رب العزت کی اس تعلیم کا جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں پیدا کر دیا۔ ایک صورت ظاہری ہوتی ہے اور ایک صورت باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری صورت تو یہ ہمارا چہرہ مہرہ ہے اور انسان کا قد و قامت ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کا جیسا چاہا بنا دیا۔ کوئی بڑا متناسب اعضاء والا ہے، کوئی بھاری جسم والا ہے، کوئی دبلے جسم والا ہے، اور کوئی بڑا خوش شکل ہے اور کوئی مناسب شکل والا ہے، اور کوئی بیچارہ ایسی سیدھی سادھی شکل والا ہے کہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاه بہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا فی صورت ما شاء رکبک۔ اور جو باطنی صورت ہوتی ہے، باطنی صورت انسان کی عقل کا زیادہ ہونا یا انسان کے جذبات کا زیادہ ہونا، یا انسان کے اندر غضب کے جذبات کا زیادہ ہونا اور یا محبت کے جذبات کا زیادہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر مختلف رجحانات رکھے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں ان کے اندر تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے جذبات ہیں ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سینے میں دل نہیں ہے، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، بڑے کٹھور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کئی لوگ جو ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، جو کوئی چیز دیکھی فوراً اس سے متاثر ہو گئے، دل پھینکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں گئے وہاں ویسی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں، انسانوں کے مزاج بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو توازن میں رکھنا یہ شریعت کا کام ہے۔ اور ان شکلوں کو جو سادہ بھی ہیں اور جو بڑی خوبصورت بھی ہیں، اللہ اکبر، یہ سادہ شکلیں جنت میں جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں جا رہے ہیں۔ میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ سنی بلال، تو کیسے جنت میں پہنچا ہوا تھا؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو وضو کی نماز پڑھتا ہوں میں، فرمایا اسی کی وجہ سے تم جنت میں پہنچے ہو۔ یہ سادہ شکل کے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور تبت یدا ابی لہب و تب، اتنا خوش شکل
کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ اس کے چہرے پہ اس کا رخسار جو ہیں ایسے دمکتے تھے جیسے انگارے ہوتے ہیں، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ خوش شکل جہنم میں جائیں گے اور سادہ شکل والے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے جیسا چاہا بنا دیا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کا حیا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اور یہ اللہ رب العزت کی معیت جو ہے اس کا استحضار کرنا چاہیے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ان اللہ بكل شیء علیم ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ تو وهو معكم اینما کنتم، اللہ رب العزت نے یہ جو چیزیں بیان فرمائی ہیں یہ اسی لیے کہ انسان کے اندر یہ احساس اور یہ شعور پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور انسان اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بن جائے۔ اور فی ای صورت ما شاء رکب کلا بل تکذبون بالدین، یہ چیزیں تو انسان کو اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں۔ قیامت کی ہولناکی اور اس دن انسان کا اپنے کیے کے اوپر متحسر اور نادم ہونا، حسرت زدہ اور حسرت کا پیکر بن جانا اور شرمساری کا انسان جو ہے وہ سامنا کرے گا کہ میں کیا کر کے آیا، اتنا میرے پاس وقت تھا میں نے ضائع کر دیا، اتنے میرے پاس مواقع تھے میں نے کھو دیے، اور میں نے کرنا کیا تھا اور میں کر کے کیا آیا۔ یہ انسان کو اس دن احساس ہوگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چن گئی کھیت، اللہ اکبر، چگ گئی کھیت، تو اب پچھتانے کا کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ جیسے آگے آ رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ہولناکی اور اس دن انسان کا یہ شعور، اور پھر انسان کی حسرت اور انسان کا افسوس اور اللہ رب العزت کی انعامات، یہ انسان کو اللہ کی شکر گزاری کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے، یہ انسان کو احساس ذمہ داری دلاتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اس نے پوچھنا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، یہ جو تمہارا رویہ ہے اس رویے کے اوپر ردع اور زجر، ردع و زجر، ڈانٹنا اور جھڑکنا، ڈپٹنا، یہ ڈانٹ اور ڈپٹ اور جھڑک، اور ان کو اس کے اوپر جو ہے نا شرم دلائی گئی ہے اور سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے۔ کلا، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا سبب کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بل تکذبون بالدین، کہ تم اس چیز کو جھٹلاتے ہو کہ اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ دین، روز جزا اور روز حساب، یہ مالک یوم الدین، روز حساب اور روز جزا کے دن کا مالک ہے، اور بالدین کے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ جو کرو گے وہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ کن نے پوچھنا ہے، جو مرضی کیے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نظر نہیں آتا کہ انسان نے غلط کیا اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے آئے۔ دنیا کے اسباب میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کانٹا چبھ جائے تو درد ہوتی ہے، اگر کوئی تیز دھار چیز لگ جائے تو زخم آ جاتا ہے، خون نکل آتا ہے، آگ کے قریب ہو تو انسان جل جاتا ہے، اگر بجلی کے تار کو چھو لے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کا، اس لیے انسان ان سے ڈرتا ہے، لیکن اعمال کے اندر اس کے نتائج سامنے نہیں آتے۔ لیکن کیا ان کے نتائج نہیں ہیں؟ نتائج ہیں، دنیا میں بھی نتائج ہیں، برزخ میں بھی نتائج ہیں، اور حشر میں بھی اس کے نتائج ہیں۔ بالدین، دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا اور بدلہ۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جو کرو گے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن۔ تو کلا بل تکذبون بالدین، بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اس اغترار اور انسان کے اس تجرع، جرت مندی اور انسان کی یہ دلیری اور انسان کی یہ باقی گناہوں کے لیے، بغاوت کے لیے، معاصی اور معاصم کے لیے، اللہ اکبر، یہ اس وجہ سے ہے کہ تکذبون بالدین، کہ تم اس روز جزا کو، دین جزا کو کہتے ہیں، جزا کو جھٹلاتے ہو اور
اللہ رب العزت نے جزا کا دن رکھا ہوا ہے، اور وہ جزا کا دن بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو جزا کا دن رکھا ہوا ہے، پھر انسان کے دل میں آتا ہے اچھا جزا کا دن تو ہے، لیکن اتنے لمبے چوڑے کام، اتنی مخلوق، ان کے اعمال، ان کا ریکارڈ، ان کا سارا جو ہے نا تفصیل، یہ کس کے پاس ہے، کس کو پتہ ہے، کون جانتا ہے اور کیا کرے گا۔ ایک ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب تھے، وہ بہت بڑے آفیسر تھے نیشنل بینک کے، تو وہ کہنے لگے جی ہمارے والد صاحب کے دوست تھے وہ، تو وہ کہنے لگے ہماری جو مدرسیں ہوتی ہیں نا، مولانا صاحب والد صاحب کو کہنے لگے مولوی صاحب جو ہماری مدرسیں ہوتی ہیں نا، وہاں لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کر شراب پیتے ہیں اور شراب کے بعد والے مرحلے کرتے ہیں۔ بہت بڑا بینک ہے، پورے پاکستان میں نیشنل بینک کا ڈائریکٹر تھا، وہ بہت بڑا آفیسر تھا۔ تو وہاں بیٹھ کر جو باتیں کرتے ہیں، تو کبھی کوئی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ یار یہ کم نہیں کرنے چاہیے، یار یہ ہم برا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار چھڈو پر تسی ہمیں کی رنگ چ پنگ پاندے پے یہو جی گلاں کردے ہو اتنے بیٹھے، مجلس سرور دی مجلس ہے، خوشی اور انبساط دی مجلس ہے، اتنے وہ گل کرو جہدے نال سرشاری ہوے، جہدے نال انسان مزہ آئے۔ باقی تسی دنیا نو ویکھو، جدا چٹھا کھولو وہ گند نکلدا، اے بھی گندا، اے بھی گندا، اے بھی گندا، ایک تو ود گندا، ہر ایک ود تو ود، جڑے امام سارے ہی ننگے، کون اتنے جڑا پاک باز ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دی رحمت بڑی بے پناہ ہے، انہیں ویکھنا بھی بھی پیڑا، بھی پیڑا، بھی پیڑا، انہوں نے جو سارے گندے ہو، دفع ہو جاؤ، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العزت کی جہنم کو چھوٹی ہے، اس نے تو بھرنا ہی نہیں۔ 999 اس میں جائیں گے، 1000 میں سے ایک جنت میں جانے والا اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں، پھر بھی وہ کہے گی کہ حل میں مزید، وہ بھرنے والی ہے کوئی۔ اور اللہ رب العزت کو تو کوئی بات یہ بالکل عمل ان جہنم امن کا ممن تبعک منہم اجمعین، میں نے جہنم کو بھر دینا ہے ان سے، میں نے ان کو بھر دینا جہنم۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے۔ اور کئیوں لوگوں نے یہ بنایا ہوگا کہ جو پیر جو ہے نا اور ہمارے مرشد جو ہے نا وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، انہوں نے کہنا ہے کہ جی بس یہ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ آؤ، جیسے میرے ساتھ ایسے لے جائیں۔ تو اللہ رب العزت کا بے لاگ انصاف جو ہے، والوزن یومئذ الحق، اور ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے ان کو کھیل بنایا ہوا ہے، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی سفارشیوں کے بھروسے پر، اور کبھی اللہ کی رحمت کے بھروسے پر، اور کبھی اس بات پر کو کس نے پوچھنا ہے، کہاں ریکارڈ ملنا ہے، کہاں یہ ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے نگہبان مقرر کیے ہوئے ہیں، کرامن، بڑے معزز ہیں، کاتبین، اور وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ آج کل کی اس ٹیکنالوجی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو کچھ انسان کا عمل ہوتا ہے، آواز بھی محفوظ ہوتی ہے اور ایکشن بھی محفوظ ہو جاتا ہے، عمل بھی محفوظ ہو جاتا ہے، تصویر بن جاتی ہے نا، تصویر بن جاتی ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ تصویریں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح خودکار نظام اس کائنات کے اندر موجود ہے، جس کے اندر سارے اعمال محفوظ ہیں، سارے اعمال محفوظ ہیں، عمل کا دستاویزی ریکارڈ بھی تیار ہو، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور اس کا واقعاتی حفاظت، یعنی واقعہ کو پوری تفصیل کے ساتھ، اس کو صورت واقعہ کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے گواہ بھی تیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ گواہ کیا ہے؟ زمین، آسمان اور اس کائنات کی چیزیں، اور سب سے بڑھ کر تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، خود انسان کا اپنا وجود انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے انصاف کا اور اس عدل کے دن کا، اس دن کے لیے انسان نے سوچنا ہے اور اس کی فکر کر کے اپنے آپ کو یہاں گناہوں سے بچانا ہے اور نیکی کے راستے پہ لگانا ہے اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں،
نیکیاں لکھنے والا اور برائیاں لکھنے والا. اور جو کچھ کیا گیا ہے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، پورے کا پورا ریکارڈ جو ہے نا موجود ہوگا. لیکن جیسا وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا یا اللہ ظلمنی کتبتک، یہ تیرے لکھنے والوں نے میرے اوپر زیادتی کی، میرے کھاتے میں تو انہوں نے وہ کچھ لکھا ہوا جو میں نے کیا ہی نہیں. لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی، میں نہیں یہ مانتا کہ انہوں نے میرا کھاتا یہ لکھا ہوا ہے، میں نہیں مانتا. لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی، میں تو اپنے بارے میں صرف اپنی شہادت ہی قبول کروں گا اور میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا. تو نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، زبان بند ہو جائے گی اور پھر عذاب بولنا شروع ہو جائے گا. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وقد خلقکم اول مرہ وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت اس دن کی ہولناکی بیان کر کے انسان کو اس دنیا کے اندر اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آج وقت ہے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں. ان الابرار لفی نعیم، اور پھر یہ منظر ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا ان الابرار لفی نعیم، جنہوں نے یہاں نیکی میں وقت گزارا، تقوی شعاری، پرہیزگاری، فرما برداری، وفاداری، شریعت کی پاسداری، اس طرح زندگی گزار کے گئے. ان الابرار لفی نعیم، یہ عیش اور آرام میں ہوں گے. نعیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عیش، آرام، خوشی، شادمانی، مسرت، کامیابی اور شادکامی. اللہ اکبر. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اور فجور، تقوی اور فجور، فالہمہا فجورہا و تقواہا. فجور نافرمانی اور بدکاری اور بدعملی، اس کو فجور کہتے ہیں. تو فجور دل کا بھی ہوتا ہے، دل بھی نافرمان ہوتا ہے، زبان کا بھی فجور ہوتا ہے، جھوٹ بولتی ہے، اور اعضاء کا بھی فجور ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو ابرار، بر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو پہچانے، حق کو مانے اور پھر جو اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرے. یہ بر ہے، حق شناسی. اس لیے والدین کے ساتھ احسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بر الوالدین. بر الوالدین، والدین کا حق ماننا، پہچاننا اور پھر اس کو ادا کرنا، یہ بر ہے. اور اللہ رب العزت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے انہ هو البر الرحیم. اللہ رب العزت بڑا حق شناس ہے. کسی کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کا حق پورا ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ابرار، بر کی جمع ابرار ہے، جو نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں. لفی نعیم، وہ عیش و آرام میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور جو نافرمان ہیں، جو بغاوت کرنے والے، ناشکرے ہیں اور نابکار ہیں، وہ لفی جحیم، تو وہ جہنم کے اندر ہوں گے. یصلونہا یوم الدین. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. سالیہ یصلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آگ جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے. یہ نہیں ہے کہ کہیں سے دور سے اس کی حرارت اور اس کی جو ہے نا تپش انسان محسوس کر رہا ہے، نہیں، وہ انسان کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے، انسان کے جسم کو جلا رہی ہے. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ ان کے جسموں کو جلائے گی، ان کے جسموں کو بھونے گی اور ان کے جسموں کو وہ اپنی حرارت کے ساتھ پگھلا دے گی. یصلونہا یوم الدین. تو یصلونہا، یدخلونہا نہیں کہا، یصلونہا کہا، یعنی اس آگ کے اندر چلے جائیں گے اور وہ آگ ان کے جسموں کے ساتھ مس کرے گی اور ان کے جسموں کو جلائے گی. یصلونہا یوم الدین. اس بدلے والے دن یہ فجار جو ہیں اس جہنم کے اندر جانے والے ہیں. وما هم عنہا بغائبین، اور وہاں سے کبھی ان کو نکلنا نہیں ہے. یہ وہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ملحد ہیں اور یہ دہریے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے. ان کے لیے خلود فی النار ہے. وما هم عنہا بغائبین، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وما ادراک یوم الدین. وما ادراک ما یوم الدین بل تکذبون بالدین.
اس روز جزا اور اس جزا کے عمل کو تم جھٹلاتے ہو، اور وہ یوم الدین جو بدلے کا دن ہے وہ کتنا ہولناک ہے اور کتنا خوفناک ہوگا اور کتنا وہ بے لاگ ہوگا، اور کس طرح اس دن جو ہے نا بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کی نگاہ میں کیسے تھے ان کے سارے کھاتے کھل جائیں گے اور کچے چٹھے ان کے سامنے آ جائیں گے، اور کس طرح ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کس طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کو نوازے گا جو یہاں دنیا میں بیچارے بے کس تھے، اور کس طرح وہ دنیا کے اندر دھتکارے ہوئے تھے۔ دنیا جو ہے نا ان کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو نوازے گا۔ وہ عجیب دن ہوگا جب لوگ جو ہے نا وہ اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اس کی ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے، تعجب دلانے کے لیے اور اس کی ہولناکی کو واضح کرنے کے لیے، وما ادراک ما یوم الدین، اللہ اکبر، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ پھر اس میں تعجب انگیزی ہے، تعجیب۔ اللہ رب العزت تعجب دلانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کا تصور کر کے پوری طرح اس کا ادراک کرے اور اس کو اپنے علم و آگہی کے اندر لے کے آنے کی کوشش کرے۔ فیہ تعجیب و تعظیم لشانہ، اس کی حقیقت اور اس کی پوری تفصیلی کیفیت اس کا تو یہاں ادراک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس دن وہ ظاہر ہوگی پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا بڑا دن تھا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے لیے ذرہ بھر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے فائدے کا کوئی ذرہ برابر بھی بندوبست نہیں کر سکے، کسی کو نقصان کسی کو فائدہ پہنچا سکے، کسی کو نقصان سے بچا سکے، کسی کو چھڑا سکے، کسی کے اوپر اثر انداز ہو سکے، کسی تک رسائی حاصل کر سکے، کو اپروچ لے کے آ جائے، کچھ نہیں۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اللہ اکبر۔ جب انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو دوسرے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہ جو پیچھے آیات گزر چکی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اور اسی طرح پیچھے بھی گزر چکی ہے سورۃ المعارج میں۔ اللہ اکبر۔ والامر یومئذ للہ، والامر، اور سارا معاملہ اور سارا بندوبست اور ساری کارکردگی اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں اس دن ہر چیز کی باغ، یہاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن یہاں نظر نہیں آتی، وہاں نظر آئے گی، وہاں نظر آئے گی۔ والامر یومئذ للہ وحدہ، اللہ اکبر۔ تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے، لیکن یہاں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے اس کو کہا تو میرا کام ہو گیا، میں نے اس کو کہا تو میرا یہ کام ہو گیا، حالانکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کا اذن کار فرما ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کا اذن ہوتا ہے، تب کام ہوتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی بات جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، لیکن یہاں نظر نہیں آتا، یہاں انسان ان ظاہری اسباب میں کھویا رہتا ہے اور انہی تک پہنچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہاں سے ہو گیا، حالانکہ یہ ہوتا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن وہاں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی، رشتے ناتے دوستیاں خاندان تعلقات مال و دولت عہدے منصب ہر چیز ختم، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں رہے گا۔